8 रकात 20 रकात का मसला अल्लाह का चलने को है। بعض لوگ 8 رکعت پڑھنے والے بولتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا سوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. 1,500 سال پیدا ہو کو بات پیدا ہو کو منجے فکر ہے دین کی کیا بھائی کہ 20 رکعت 23,000 کو اس زمانے میں جو 1 لاکھ صحابہ تھے انہیں فکر نہیں تھی کیا؟ وہ نہیں پوچھتے تھے حضرت عمر کو بلکہ رتی بھی غلطی کرتے تو فوراً پکڑ لیتے. حضرت مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب کہا، یعنی حضرات صحابہ جس کتاب کو لکھیں گے اس میں بھی شک نہیں ہے، اللہ کے کلام میں شک نہیں، نبی کے فرمان میں شک نہیں، صحابہ جسے لکھیں گے اس میں بھی شک نہیں. اب میرے بھائیو عزیزو، جس بات کی دلیل اللہ خود کہے کہ جو کام صحابہ کرے اس میں شک نہیں ہے، تو ہمارے پاس لوگوں کو شک صحابہ کے بارے میں یہ حضرت عمر کے زمانے میں آیا سنا، یہ دوسری اذان عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا سنا، یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے زمانے میں آیا سنا. عمر کون تھے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے نبی کے صحابہ جس میں بھی حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی ہے نبی بننے کے قابل تو وہ کون ہے؟ عمر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے اور جتنے منافقین تھے سب کی فہرست تھی، انہیں کون پکا مسلمان کون منافق تھی، منافق کی فہرست بھی تھی. تو لہٰذا ایک مسجد بیٹھی ہے، مسجد میں 100 آدمیاں بیٹھی ہیں، 100 میں سے 90 کیا ہی پکے مسلمان، 10 منافقین ہیں. تو 10 منافقین کے نام کیا تھے؟ لکھے ہوئے تھے، 90 صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو 1,24,000 یا 1,80,000 صحابہ تھے، تو لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1,80,000 ہی کیوں ہے؟ کہا کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے وہ کتنے ہیں؟ 1,80,000. جس طرح جس زمانے میں نبی تھا اس کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہے، اسی طرح 1,80,000 صحابہ میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنے والا بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے. یعنی جو نبیوں کے صفات تھے وہ صفات اللہ نے صحابہ کے اندر منتقل کر دیا تھا. جیسے نبی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی امین ہے، خائن نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ بھی سچے ہیں، جھوٹے نہیں، امین ہے، خائن نہیں. بات سمجھیں؟ تو جس طرح نبی کا کام ہمارے لیے دلیل ہے، صحابہ کا کام بھی ہمارے لیے دلیل ہے. بات سمجھیں؟ تو 20 رکعت تراویح ہے یا پھر قرآن کا جمع ہونا ہے یا پھر اسی طرح دوسری اذان ہے، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی سے آئے ہیں یا پھر حضرات صحابہ سے آئے ہیں. اب میرے بھائی اور ایک شک آپ کو دور کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں. 8 رکعت 20 رکعت کا مسئلہ اللہ کا چلنے کو ہے. بعض لوگ 8 رکعت پڑھنے والے بولتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا سوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. ارے میرے بھائیوں، 1400 سال بعد یعنی 1,500 سال بعد پیدا ہو کر ہمیں اتنی فکر ہے دین کی، تو حضرت عمر کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. جب حضرت عمر 20 رکعت تراویح کرے تو 1 لاکھ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ پھوٹا نکالے تھے، انہیں پوچھتے نہیں تھے. 1,500 سال پیدا ہو کو بات پیدا ہو کو منجے فکر ہے دین کی کیا بھائی کہ 20 رکعت 23,000 کو اس زمانے میں جو 1 لاکھ صحابہ تھے انہیں فکر نہیں تھی کیا؟ وہ نہیں پوچھتے تھے حضرت عمر کو بلکہ رتی بھی غلطی کرتے تو فوراً پکڑ لیتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑے تقسیم کیے اور وہی کپڑا ہر صحابی کو ایک ایک ملا تھا، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھے ان کے پاس 2 کپڑے تھے. اوچ کپڑے کتنے؟ 2 ہی، اور ہر ایک کے پاس ایک ایک مل کر. تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عمر امیر المؤمنین وقت کے، اور اتنا دبدبا کہ روم فارس ڈرتا تھا. لیکن ایک صحابی معمولی صحابی کھڑے ہو کر عمر ہمارے پاس 1 کپڑا، تمہارے پاس 2 کپڑے کیسے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 کپڑا میرا ہے اور 1 کپڑا میرے بیٹے کے حصے کا ہے. اب کپڑے میں انہوں غلطی کرے تو چھوڑے نہیں، حالانکہ وہ غلطی نہیں تھی، غلطی نظر آئی. 20 رکعت تراویح پڑھا تو چھوڑ دیتے صحابہ. نہیں میرے بھائیوں، ذرا عقل کو بھی استعمال کریں، عقل کم استعمال کریں جہاں قرآن و حدیث آ جائے. عقل استعمال کرنا، لیکن قرآن حدیث آ جائے تو صحابہ کی بات آئی تو اپنی عقل کو بھی کیا کر لینا؟ پیچھے ہٹا لینا. بھائی تیری اتنی صلاحیت نہیں کہ تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھ سکے.